اور دیکھو بات تو یہی ہے، اب آپ کے مزاج کی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، سوائے حضور مکرم کے وہ افضل کائنات ہے. اللہ نے کوئی ایسا بشر، کوئی ایسی مخلوق رکھی ہی نہیں کہ جسے علی کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے اللہ تک پہنچنے کے لیے. بالکل سادہ بات کر رہا ہوں اور بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں. جیسے اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ لے آئے سامنے چیلنج. میں اپنے مومن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کے لیے کلیئر رہے. ہر بات ہر ایک کے لیے سمجھانا ضروری نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ اہل بیت کے راز بھی ہوتے ہیں کچھ خاص جو اپنوں میں بیان کیے جاتے ہیں. ہائے ہائے بات پہنچ رہی ہے. اچھا 2 مصرے سن لو تو پھر لطف آئے گا. میر انیس نے کہا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. دیکھو اس کو سمجھو گے نا تو پھر اگلا مصرع سمجھنے میں مزہ آئے گا. یعنی علی علیہ السلام کے سر پر جو ولایت کا تاج ہے نا اس میں بہت سارے در ہیں. اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. بھائی علی نے سورج کو پلٹایا تھا نا. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. نہیں جب تک یہ مصرع نہیں پہنچے گا تو اگلا مصرع لطف نہیں لے پاؤ گے. اور اگلا مصرع اگر صحیح طرح سے پہنچ گیا تو پھر فرش پر نہیں عرش پر ہے پھر انشاءاللہ ایک الگ معراج نصیب ہو جائے گی. کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. ایک مرتبہ پھر دہرانے دو. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خورشید فلک یہ میرے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا حکم آ گیا کہ میں پھر سے دہراؤں اسے. عکس دور تاج علی خالق کے سوا جو ہے وہ. دیکھو اگر نعوذ باللہ علی کو اللہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، وہ دین سے باہر ہو گیا انسان. اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، تشیع کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ حرام ہو گیا کہنا. لیکن ایک مشکل اور ہے. اب مشکل پتہ کیا تھی؟ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ہے. شبہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تو شبے کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت علی بن ابی طالب کیا ہوگی کہ بار بار یہ سمجھانا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں. اس سے بڑی ایک بندے کی فضیلت کیا ہوگی کہ بار بار یہ سمجھانا پڑے کہ دیکھو یہ بندہ ہے، خیال کرنا بندہ ہے. یعنی گویا توحید پروردگار کا بیان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ سمجھا دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. اب بچہ جس کے گھر میں آ رہا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں. ہائے ہائے علی کو کچھ کہتے ہیں نا، وجہ اللہ بھی کہتے ہیں، ید اللہ بھی کہتے ہیں، عین اللہ بھی کہتے ہیں. اچھا جناب نصیب ترابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 4 مصرے کہے تھے. کہتے ہیں کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد، اللہ جو ہے قل هو اللہ احد ہے نا، جس کی یکتائیوں کا نام احد، یکتائی ہے نا اس کی، جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد.
دیکھو ایک بات بڑی کھل کے سامنے آ جائے گی، جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد، نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دلبند، اس کے گھر میں ولادت دلبند، وہر لم یلد ولم یولد. سارے آگے بتا رہا اللہ. تو اسی بات کو تو سمجھنا ہے. اب جب انی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے، تو محتاج تو لوگ اللہ کے ہوتے ہیں نا، خالق کے ہوتے ہیں. تو یہ انی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ہو گئی نا بات، مخلوق ہے نا علی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق شدہ ہیں، اللہ نے خلق کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اوہ بات پہنچ رہی ہے. بس مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. جی یہ خود نعرہ حیدری کہنا بھی، یہ در حقیقت رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا کہ جب علی کا ذکر کرو تو ہاتھوں کو بلند کر لو تو ایک الگ شان آ جاتی ہے. اس لیے کہ ذکر علی نے بات ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر حضور مکرم کی حدیث انہیں بیان کرنی ہوتی تھی تو جس لہجے میں حضور نے کہا تھا وہ کوشش کرتے تھے اس لہجے کی رعایت رہے. تو فقط الفاظ کو نہیں بیان کرتے تھے بلکہ اگر حضور نے غضب کے عالم میں ایک بات کہی تو اسی طرح سے بیان کرتے تھے. اگر مسکرا کر کہا تو کچھ کرتے ہیں مسکرا کر کہیں. نبی نے علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اٹھا کے بنایا؟ سنت